السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء آیت نمبر 88 سے 91 تک کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے بابرکت نام کے ساتھ قرآن مجید کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، پس کیا ہے تمہیں کہ فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو گئے، واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، الٹ دیا انہیں، بما، با سبب ان کے جو کسبوا انہوں نے کمائے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، ان کو جنہیں گمراہ کیا اللہ نے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کرے اللہ، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راہ۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون، پھر ہو جاؤ تم سواء، برابر۔ فلا تتخذوا، پس نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، کسی کو دوست، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، مِنْهُمْ، ان میں سے کسی کو، وَلِيًّا، دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو، يَصِلُونَ، جا ملتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اس قوم سے کہ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور ان کے درمیان عہد ہے، أَوْ جَاءُكُمْ، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت، اس حال میں کہ تنگ ہیں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں، إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، پس تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی راہ۔ ستجدون، عن قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ اور لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، کلما، جب بھی، ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، فتنے کی طرف، ارکسو، تو الٹا دیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں، فإن لم، پس اگر نہ، یعتزلوکم، وہ کنارہ کش رہیں تم سے، ویلقوا، اور نہ پیش کریں، الیکم السلام، تمہاری طرف صلح، ویکفوا، اور نہ روکیں تم سے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فخذوہم، تو تم پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث، جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِکُمْ، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، کہ ہم نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطانا مبینہ، غلبہ ظاہر۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 88 میں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے راہ راست پر لے آؤ، حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اس آیت کا شان نزول بخاری کتاب التفسیر میں کچھ ان الفاظوں کے ساتھ آتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے راہ راست پر لے آؤ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لا سکے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ آگے فرمایا گیا، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان منافقوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت تو دے دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہ کرنی چاہیے شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ بات جان لو، یہ بات تمہارے بس میں نہیں ہے، ہدایت کا دینے والا رب تعالی ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے ایسے منافقین واجب القتل ہیں، کیونکہ حقیقتاً ان کے ارادے یہ ہیں کہ تمہیں بھی اپنا جیسا بنا کے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑائی کریں یا نہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر آ گئے تم ان کے بارے میں اس طرح کے بارے میں سوچ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ یہاں پر ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ منافقوں کی جو جماعت تھی، منافقوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے خیرخواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائیں، تمہارے ساتھ مل جائیں، شامل ہو جائیں، تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور اپنا ہمدرد بھی جانو، اور اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو تم ان پر ہرگز اعتماد نہ کرو، نہ انہیں اپنا دوست بناؤ اور نہ انہیں سمجھو۔ اگر ایسے لوگ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف صف بستہ ہو جاتے ہیں تو انہیں قتل کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں، ہجرت کر کے مدینے واپس آ جاتے ہیں، تو تم اس صورت میں تو انہیں سچا بھی سمجھو، انہیں اپنا دوست بھی سمجھو، انہیں اپنا ہمدرد بھی سمجھو۔
لیکن جب یہ ایسے منافقین ہیں جو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کو، قربانی دینے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو تم ان پر ہرگز اعتماد نہ کرو، نہ انہیں اپنا دوست بناؤ اور نہ انہیں اپنا دوست سمجھو، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف صف بستہ ہو جاتے ہیں تو انہیں قتل کرنے سے بھی ہرگز دریغ نہ کرو۔ اللہ نے بتا دیا ایسے لوگوں کو اپنا دوست، اپنا مددگار نہ سمجھو، جو ایسے منافقین ہیں جو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دوست، اپنا ہمدرد، اپنا چاہنے والا نہ سمجھو، ان پر اعتماد نہ کرو، یہ اعتماد کے قابل نہیں۔ آگے فرمایا البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنا ہیں جو ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا وہ بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ نے ویسے تو منافقین سے اس طرح کے جو میدان چھوڑ کر، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اللہ نے بتایا کہ اگر وہ کافروں کے ساتھ صف بستہ ہوں تو ان سے تمہیں لڑائی کرنی چاہیے، لیکن کن لوگوں سے جنگ جائز نہیں، اس آیت میں اللہ ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے حکم قتل سے کہ جن لوگوں سے، جن منافقین سے جنگ جائز نہیں ہے، دو قسم کے لوگ بتائے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے تو ان کا تعاقب نہ کیا جائے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا۔ یعنی اگر کوئی ایسی قوم آپ کے پاس آ گئی کہ جن سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے، تو مانا فرمایا جائے گا کہ اس معاہدے کے تحت پھر آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی۔ ایک قوم اس طرح کی ہو گئی جن سے جنگ نہیں کرنی۔ پھر دوسرے منافقین کون بتائے؟ ایسے منافق بھی اس سے مستثنا ہیں جو فی الحقیقت غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ ہی گئے ہوں، مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہوں، جیسے میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم کے کئی لوگ آ تو گئے تھے مگر لڑائی کے وقت علیحدہ رہے۔ فرمایا اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر ایسے علیحدہ رہنے والوں سے بھی جنگ نہیں کرو۔ دو طرح کے لوگوں سے، دو طرح کے منافقین سے یہاں پر جنگ کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے۔ فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی گنجائش نہیں رکھی۔ فرمایا یعنی اگر ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے دل برداشتہ نہ ہوتے اور کفار کا ساتھ دے کر ان کی قوت بڑھاتے تو ممکن ہے یہی لوگ تم پر غالب آ جاتے۔ لہٰذا جو منافقین یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی سے گریز کرتے ہیں، تمہاری راہ میں حائل بھی نہیں ہوتے یا صلح کرنے پر آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں سے تمہیں تعرض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا پھر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، یعنی واضح طور پر ہم نے تمہیں غلبہ عطا فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم جنگ کرو۔ اب یہاں پر بدترین قسم کے منافقین کا تذکرہ ہوا۔ ایسے منافقین بدترین قسم کے منافق ہوتے ہیں جو
اس بات کا شور مچا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ڈھنڈورا پیٹنا، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم تو امن پسندی کو پسند کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا داؤ لگتا ہے کہ اسلام کے ساتھ دشمنی کریں، مسلمانوں کو ستائیں، دین کو ہم جو ہے وہ غالب کرنا چاہیں، دین کو ہم شکست دینا چاہیں تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس طرح کے منافقین کہ وہ اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ اب فرمایا گیا ان کی امن پسندی کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، اور تیسری یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں فطور پایا جاتا ہے، وہ امن پسندی کی آڑ میں مسلمانوں تمہیں دھوکہ دینے چاہتے ہیں، وہ دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے منافقین کو چھوڑو نہ، ایسے منافقین کا علاج اللہ نے بتایا جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کر دو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو۔ یہ ایسے منافق ہیں جو تمہارے خلاف دشمنی کرتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں۔ یہ شور تو ایسا مچاتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم صلح کرنے والے ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم فتنے کو پسند نہیں کرتے، لیکن جہاں ان کا زور چلتا ہے، جہاں انہیں موقع ملتا ہے، وہ فوراً سے ایسا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے، اسلام دشمنی میں وہ آگے سے آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں 3 صورتیں امن پسندی کی، اگر یہ 3 صورتیں اپنا لیتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، تیسرا یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر وہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں فطور پایا جاتا ہے، وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہذا حکم ہوا ایسے منافقوں کا علاج اللہ نے بتا دیا، جب بھی موقع ملے انہیں چھوڑو نہ، اللہ نے تمہیں اجازت دے دی انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرنا۔ تو اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ پھر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی جا ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ ہی اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کر دو، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح سے شروع کی آیات میں جو ہم نے پڑھا 2 منافقین کے گروہ تھے کہ جب اللہ کے نبی احد کی طرف نکلے تو کچھ منافقین آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ جب ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، اور دوسرا کہتا تھا ہم نہیں لڑیں گے، اللہ نے یہ آیت اتاری تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ امن پسندی کو پسند کرتے ہیں تو 3 صورتیں بتا دی گئیں، اگر یہ 3 صورتیں اختیار نہیں کرتے تو حکم ملا کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے۔ پھر 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس سے مستثنا ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہاں پر ان آیات کے بارے میں سمجھا۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کی تفسیر مکمل کر لی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ جہاں پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرما لیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہم نہیں جان رہے ہوتے، جانتے ہوئے بھی کبھی کبھی انجانے میں بھی بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، سینوں کا نور بنا دیجیے۔ اللہ اس قبر میں اس کلام کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے، حشر میں ہمارا سفارشی بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں ان معزز ترین لوگوں میں شامل فرما لیجیے گا جو اہل قرآن ہوتے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سیکھنے والے، اس کو سکھانے والے ہوتے ہیں۔
اللہ جنہیں آپ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، جو آپ کی رضا کی خاطر دن اور رات اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس میں غور و تدبر کرتے ہیں، اس کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہ قرآن ہمارے لیے ایسا نہ ہو اللہ وبال بن جائے کہ ہم نے اس کو پڑھا، نہ اس کو آگے پہنچایا، نہ اس پر عمل کیا۔ اللہ عمل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس کو آگے پہنچانے والا بھی بنا دیجیے، اور صحیح طور پر دین کا کام کرنے والا اللہ ہمیں بنا دیجیے۔ وہ لوگ کہ جو دین کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، جو اہل قرآن ہوتے ہیں، ان میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔